ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں گفتار نیوز چینل۔ گفتار نیوز چینل میں آج ایک آپ کو بہترین اسٹوری دے رہے ہیں۔ یہ اسٹوری تقریباً 21-22 سال پرانی ہے، جب سندھ میں ڈاکٹر ارباب غلام رحیم وزیر اعلیٰ تھے۔ اس دور کی ایک اسٹوری ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ اسٹوری یہ ہے کہ سابق وزیر اعلیٰ سندھ ڈاکٹر ارباب غلام رحیم کو سندھ کے انتہائی جھوٹے، جاہل، بھتہ خور، شرابی صحافیوں نے جھوٹ بول کر ادب سے محبت اور لکھاری صحافیوں کو تعصب اور بدمعاشی کے بنیاد پر سندھ میں تنگ کیا۔ جوتے پالش کرنے والے، کپڑے استری کر کے مالک کو دینے والے، کپڑوں میں کمر بند ڈالنے والے، مالک کے پاؤں میں جوتے ڈال کر فیتے باندھنے والے نوکر بھی صحافی بن گئے۔ 21 یا 22 سال پہلے 2004 میں پہلے صحافت کے ایک بہترین پلیٹ فارم ہوا کرتا تھا۔ اس پلیٹ فارم پر بہترین صحافی کام کر رہے تھے۔ 21-22 سال پہلے صحافت کے پاک پلیٹ فارم کے اندر ایسے لوگ صحافت میں داخل ہو گئے جس سے صحافت آج تک بھگت رہی ہے۔ اکثر انگوٹھے چھاپ، جاہل، جن کو کبھی خبر بنانا تو دور کی بات رہی، لکھنا پڑھنا بھی نہیں آتا تھا، ایسے لوگ بھی صحافی بن گئے جو مختلف جرائم میں ملوث تھے اور ممنوعہ چیزوں جیسے منشیات وغیرہ کے کاروباری اور قبضہ مافیا کے کرمنل لوگ داخل ہو گئے۔ صحافت میں آنے کے بعد جاہل اور بدمعاشوں نے ایک گروہ بنایا اور لکھاری صحافیوں کے خلاف ایک مہم چلائی۔ مہم یہ چلائی کہ کہا گیا کہ صحافت میں سرکاری ملازمین جو سندھ میں صحافت کرتے ہیں اور نوکریاں بھی کرتے ہیں، ان سرکاری ملازمین کو صحافت سے الگ کیا جائے، کیونکہ وہ سرکاری ملازمین صحافی ویل ڈریس اور تقریباً دیندار اور تعلیم یافتہ اور پنجگانہ، اکثریت ان میں نمازیوں کی تھی، جو کہ ان جاہلوں کو ان پڑھے لکھے صحافیوں سے جلن یہ تھی کہ
صاف ستھرے لکھاری صحافی ہمیشہ صاف شفاف رہتے ہیں۔ یہ چیز ان بدماشوں سے ہضم نہیں ہوتی تھی، کیونکہ جن جاہل صحافیوں کو صحافت میں آنے سے پہلے کوئی آدھا کپ چائے کا پلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا، جو کوئی کسی کا نوکر تھا تو کوئی کسی کا مالشی اور بوٹ پالشی تھا، وہ جب صحافی بن گیا تو اس کو فری کا شراب مختلف تھانوں سے بھتے، مختلف شراب خانوں سے مانگ کر پیتے تھے، اور وہی عزت دار صحافی بن گئے جو نمازی اور دیندار اور انسانیت کا دل رکھنے والے انسان تھے۔ وہ ان بدماشوں کے آنکھ میں کانٹا تھا۔ ارباب غلام رحیم وزیر اعلیٰ سندھ کی وزٹ پر جب نکلے تو کچھ بدماش نام نہاد صحافت پر کالا دھبا، انہوں نے مل کر ارباب غلام رحیم کے کان بھرے اور کہا کہ سندھ میں سرکاری ملازم صحافی ہیں جو کہ پیپلز پارٹی کے حمایتی ہیں، اکثر آپ کے خلاف لکھتے رہتے ہیں، ان کو روکا جائے کہ صحافت کریں یا نوکری کریں۔ ارباب رحیم قانون کا کچا، نہ سندھ سے کبھی سچا، نہ عوام سے سچا، ارباب رحیم نے شرابی، بھتا خور، جرائم میں ملوث، نام نہاد، لالچی اور ہر آنے والے نئے افسر کی چمچا گیری کرنے والے جاہل صحافیوں کا ساتھ دیا، بغیر سوچے سمجھے ان کی درخواست پر عمل کرتے ہوئے حکم دیا کہ سندھ میں جہاں بھی سرکاری ملازم صحافت کرتے ہیں ان کو روکا جائے۔ پڑھے لکھے صحافیوں کو پوری سندھ کے تمام اضلاع سے کراچی بلایا گیا، ان کو کہا گیا کہ صحافت کریں یا نوکری کریں، اور وہاں سندھ سیکریٹریٹ میں بیٹھے افسروں نے کافی سرکاری ملازم صحافیوں کی باتوں میں توہین بھی کی۔ اس دوران کافی سرکاری ملازم صحافیوں نے وہاں ریٹن میں دیا کہ ہم ایک کام کریں گے۔ کافی دوستوں نے نوکری کو ترجیح دی۔ اس طریقے سے پڑھے لکھے اکثر صحافی سائیڈ پر چلے گئے اور بدماشوں، بھتا خوروں اور شرابیوں کو میدان خالی مل گیا۔ حالانکہ یہ پڑھے لکھے صحافی ارباب رحیم کے خلاف نہیں تھے، معاشرے کے عکاس اور ہونے والے ظلم سے اپنے قلم کے نوک کے ذریعے پردے کو چاک کرتے تھے، اور ارباب رحیم کو ان پڑھ صحافی سندھ میں استعمال کر گئے اور ارباب رحیم کو ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیا۔ کافی سرکاری ملازم جو صحافت ارباب رحیم کے دور میں چھوڑ چکے، اب بھی ان کے پاس 22 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹریوں سے، کراچی سندھ سیکریٹریٹ سے
لیٹر آتے ہیں کہ آپ کراچی آ کے پیش ہو جائیں. ایک سال میں 3 بار 4 بار بیچارے وہ سرکاری ملازمین صحافی جنہوں نے صحافت کو چھوڑے عرصہ ہوا ہے وہ بیچارے حاضریاں لگاتے ہیں اور وہاں جا کے تصدیقی لیٹر دیتے ہیں کہ بھائی ہمارا صحافت کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے، ابھی ہم سرکاری ملازم ہیں. افسوس کی بات ہے موجودہ گلوبل دنیا میں سوشل میڈیا کا ٹرینڈ بڑا تیزی سے چل رہا ہے. جھوٹے اور نام نہاد جاہل اور شرابی اپنی موت آپ مر رہے ہیں، جن کو کبھی لکھنا نہیں آیا، جن کو صحافت کے قانون کا کوئی علم نہیں، بھتہ اور بلیک میل پر گزارا کرتے تھے، جو بیوی کو ماں ظاہر کر کے سرکاری ناجائز کام لیتے تھے، جھوٹے بیماری کے سرٹیفکیٹ حاصل کر کے سندھ حکومت سے فنڈ لیے گئے. وہ سندھ حکومت اور سندھ کے عوام کے لیے مجرم ہیں. صحافت کے لیے کوئی تعلیم کا سرٹیفکیٹ اور پڑھا لکھا لازمی ہونا ضروری ہے، اور صحافت کے نام پر پریس کلبوں کے اندر بدماشیاں ارباب کے دور سے شروع ہیں. ایسے نام نہاد صحافیوں کو نکال کر اور جید صحافی جن کو لکھنا اور پڑھنا اور ادب سے لگاؤ ہے، یہ پاک پریس کلب ان کے حوالے کیے جائیں. حقیقت میں یہ حقیقی قلم کاروں کی ملکیت ہے اور لکھاری صحافیوں کی ملکیت ہے، جو کہ ایسے پاک ادارے ان کو واپس کیے جائیں جو 21-22 سالوں سے قابض ہیں.